بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج جو ہے فرسٹ ایئر والوں کا پیریڈ ہے اردو کا، تو تمام فرسٹ ایئر والے لڑکے اپنی کتابیں کھول کر بیٹھیں اور اس لیکچر کو آپ غور سے سنیں۔ تو ہم جو ہے قواعد و انشاء جو ہے یہ ہمارا گرامر کا کام آج کل ہم کر رہے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے۔ پہلے میں نے آپ کو مجاز مرسل، استعارہ، تشبیہ، ارکان تشبیہ اس کا لیکچر دیا تھا اور بورڈ پر میں نے لکھ کر آپ کو سمجھایا تھا۔ آج جو ہے قواعد انشاء میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آج کا کام۔ قواعد انشاء میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، روزمرہ اور محاورہ، ان کی ہم ڈیفینیشن کریں گے۔ تعریف میں نے لکھی ہے ان کی اور میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو بیٹا یہ غور سے سنیے، یہ جو ہے شارٹ کوسچن میں آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس میں شارٹ کوسچن میں جو ہے یہ کوسچن آتے ہیں: قافیہ ردیف کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، محاورہ کسے کہتے ہیں، روزمرہ کسے کہتے ہیں۔ شارٹ جو کوسچن وہ 13 میں سے جو 10 کرنے ہوتے ہیں اس میں یہ کوسچن آتے ہیں گرامر میں سے۔ تو یہ جو ہے گرامر کا کام آج ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ یا چند الفاظ جو وزن اور آواز میں ایک جیسے مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سن لیں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ یا چند الفاظ جو وزن اور آواز میں تو ایک جیسے ہوں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال جو ہے، اس کی مثال بھی جو ہے چھوٹی سی ربائی ہے میر تقی میر کی، اس کی مثال سے واضح ہو جائے گا کہ قافیہ کون سا ہے۔ ناز ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر ان نیم واز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دیکھیں اس میں ہے جو یہ ردیف ہے، تو ہم نے قافیے کی تعریف میں دیکھیں کہ ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ یہ ہے ردیف ہے، یہ اس سے آنے والا کی سی، یہ جو ہے قافیہ ہے، کیونکہ ردیف سے پہلے آیا ہے ایک لفظ یا چند الفاظ کی سی چند الفاظ ہیں، تو یہ ردیف سے پہلے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کی سی یہ بھی جو ہے ردیف سے پہلے آئے، تو یہ اس میں یہ کی سی جو ہے قافیہ ہے۔ ٹھیک ہے، ناز ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر ان نیم واز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کی سی یہ جو ہے ردیف سے پہلے آیا ہے، اس لیے قافیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آواز بھی ہے، دیکھیں کی سی اور گلاب، یہ گلاب اور شراب یہ قافیہ ہے۔ اب یہ گلاب اور شراب ہم وزن اہم الفاظ ہیں، شراب، گلاب، کباب، یہ ہم آواز بھی ہیں اور ہم جو ہے وزن بھی ہیں۔ وزن بھی ایک ہے، گلاب، شراب، یہ سمجھ کے بات کو، گلاب اور شراب یہ معنی کے لحاظ سے الگ ہے، گلاب کے الگ معنی کے لحاظ سے بھی الگ ہے، اور ردیف کسی ردیف ہے، اس سے پہلے آیا ہے گلاب اور شراب، تو یہ قافیہ ہے۔ کی سی ہے یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہے گلاب اور شراب یہ جو ہے قافیہ ہے، یہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ وزن بھی دونوں کا ایک جیسا ہے، ہم آواز بھی ہیں، گلاب شراب ایک ہی آواز ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ 3 چیزیں قافیے میں پائی جاتی ہیں، تو ردیف سے پہلے آتا ہے ایک، دوسرا جو ہے ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جو ردیف آتے ہیں آپس میں ان کے معنی نہیں ملتے، معنی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر قافیہ ہے گلاب اور شراب، گلاب اور شراب کے معنی الگ ہیں، اور دوسرے ہم آواز اور ہم جو ہے
वज़न होते हैं, वज़न भी एक जैसा है इनका और हम आवाज़ भी हैं, एक जैसी आवाज़ निकलती है, शराब, गुलाब, कबाब, ठीक है, बेताब, ये जो एक आवाज़ निकलती है। तो ये हम वज़न भी हैं, हम आवाज़ भी हैं, मानी भी मुख्तलिफ है और जो है किससे पहले, रदीफ से पहले आ रही, इसलिए ये काफ़ी है। समझ गए बेटा? तो काफ़ी में तीन चीज़ें जब आप याद करने बैठें बस ये ज़हन में रखें कि तीन चीज़ें काफ़ी में होती हैं। एक तो रदीफ से पहले आते हैं ये अल्फाज, या चंद एक लफ्ज़ है, चंद अल्फाज, इसमें एक लफ्ज़ है शराब, या चंद अल्फाज जो रदीफ से पहले आते हैं। दूसरी बात ये कि हम वज़न और हम आवाज़ होते हैं। दूसरी कौन सी बात है? हम वज़न और हम आवाज़ होते हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इसमें जो है रदीफ से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? रदीफ से। तो ये काफिया है, ये मैंने अशार भी लिखे हैं, आपको समझ आ चुकी होगी। ये तो था काफिया। अब हम आते हैं रदीफ की तरफ। शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज या चंद अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज या चंद अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये जो है अब जो है रदीफ, शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। इसमें दो बातें हैं रदीफ में कि एक तो शेर के सबसे आखिरी लफ्ज होगा या आखिर दो चार अल्फाज जो दो तीन अल्फाज होते हैं शेर के बिल्कुल आखिर में वाक़ होंगे। इसके अलावा जो नज़म है या गज़ल है, बाकी अशार में हर शेर के दूसरे मिसरे में जो दोहराए जाते हैं वो रदीफ होते हैं। और काफिया जो है रदीफ से पहले आता है, रदीफ आखिर में, काफिया जो है वो रदीफ से पहले आता है। लेकिन रदीफ जो आखिर में, तो मैंने लिखा है शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज या चंद अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। अब देखें इसमें इसी अशार को हम ले लेते हैं, इसमें रदीफ मौजूद है। नाज की उनकी लबकी क्या कहिए, पंगड़ी गुलाब की सी है, मीर उन्नी मुआज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। अब की सी है इधर भी आया है और की सी है, ये आखिर में, शेर के आखिर में चंद अल्फाज हैं। हमने कहा है कि एक लफ्ज भी हो सकते हैं रदीफ और चंद अल्फाज भी हो सकते हैं। इसमें चंद अल्फाज हैं, कौन से? की सी है, इसी को दोहराया गया है जो बार बार दोहराए जाते हैं। देखें दूसरे शेर में भी की सी है, बाकी जो है नज़म के शार होंगे उसमें भी अल्फाज दोहराए गए हैं। तो बार बार जो अल्फाज दोहराए जाते हैं उस शेर के आखिर उसको रदीफ कहते हैं। जैसे शेर के आखिर में की सी है शेर के आखिर में भी है और दोहराए भी है, रिपीट हुए हैं। इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको रिपीट किया जाता है। अशार नज़म या जो है गज़ल के बाकी शार में इनको दोहराया जाता है, तो इसको कहते हैं रदीफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफिया रदीफ, काफिया रदीफ। ठीक है, आपके कोर्स जो है मैंने इधर लिखा, जो आपके कोर्स में जो पढ़ाना है तो इसमें यही है, काफिया है फर्स्ट ईयर, कवायद इंशा, काफिया रदीफ, मतलब मक्ता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मतला की तरफ। मतला किसे कहते हैं? तो जब हम शार पढ़ते हैं तो उसमें या नज़म होती है, या जो गज़ल है, या कसीदा है, या मरसिया है, या सनाफ़ सुखन है, ये गज़ल नज़म की किस्में हैं। या जो है शहर पुराशोब नज़म है, और ऐसी जो है, या जो है हजब है। हज उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, उसकी तारीफ़ बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाए, उसको कसीदा कहते हैं। कसीदा में आप जो है, जो आपको कोई महबूब है, आपकी पसंदीदा शख्सियत है, उसकी भी तारीफ़ आप कर सकते हैं। ऐसे ही
کسی شاعر کی، کسی جو ہے عظیم شخصیت کی جس سے آپ متاثر ہیں، اس کی بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نظم میں تعریف کی وہ تو خیر نعت ہے، لیکن قصیدہ میں جو ہے عام شخص کی، کسی عظیم شخص کی، والدین کی تعریف آپ کر سکتے ہیں، ان کی قصیدے آپ لکھ سکتے ہیں، ان کی تعریفیں بڑھا چڑھا کر آپ بیان کرتے ہیں، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ نظم کس میں، تو چاہے قصیدہ ہو چاہے حجب ہو، حجب کہتے ہیں اس نظم کو جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے، چاہے مرثیہ ہو، مرثیہ اس کو کہتے ہیں اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو ہے وہ کربلا کا واقعہ بڑے درد سے، بڑے جو ہے غم کی کیفیت سے بیان کیا، جس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ چاہے مرثیہ ہو، چاہے نعت ہو، چاہے حمد ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کا جو آخری جو پہلا جو شعر ہوتا ہے غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ جو سی بھی نظم ہو، قصیدہ ہو، رباعی ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس کا پہلا جو شعر ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع جو ہے اطلاع سے ہے، خبردار کرنا، خبردار کرنے والا۔ تو یہ عربی کی زبان اطلاع سے آیا ہے، یعنی ہمیں مطلع کرتے ہیں، ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ اس نظم میں کیا جو ہے بیان ہوگا، کیا بیان ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں، یعنی ابتدا والا اور جو ہے اطلاع دینے والا پہلا شعر۔ تو غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل یا نظم کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دونوں مصرے، مثلا یہ ایک شعر ہے، یہ ایک مطلع ہے، اس کے دو مصرے ہیں، ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، پہلا مصرع اور دوسرا، اس کو مصرع کہتے ہیں۔ شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں ان کو مصرع کہتے ہیں، پہلا مصرع دوسرا مصرع، میم صاد ر عین مصرع، ٹھیک ہے۔ تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے ہم قافیہ، یعنی پہلے مصرے میں جو قافیہ ہوگا دوسرے مصرے میں بھی ہوگا، پہلے مصرے میں جو ردیف ہوگا دوسرے مصرے میں بھی وہی ردیف ہوگا، تو ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں، مومن خان مومن کی غزل کا مقطع ہے، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے قافیوں میں پڑھا تھا کہ ردیف سے پہلے، اس میں ردیف ہم نے ردیف میں پڑھا تھا کہ آخری شعر کا سب سے آخری لفظ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے، تو اس میں ردیف جو ہے ہوتا ہے، اور قافیہ جو ردیف سے پہلے آتا ہے نہیں، اور یہاں پر بھی نہیں ہے، تو نہیں جو ہے قافیہ ہے، اس کے قافیہ ہم قافیہ ایک جیسے، قافیہ بھی ایک جیسے ہیں اور ردیف بھی آپس میں ایک جیسے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلب کہ میں دو باتیں یاد رکھیں، کسی غزل یا نظم کا پہلا شعر، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اس کے پہلے شعر میں جو قافیہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے قافیہ ہوتے ہیں، اور جو ردیف استعمال کیا جاتا جو آخری شعر ہوتا ہے، مطلب شعر کا جو ہے آخری لفظ ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، وہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی ہوتا ردیف ہے، اس میں بھی ہوتا ردیف، ہم ردیف بھی ہے اور قافیہ نہیں اور نہیں، ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا مطلع۔ غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے، یعنی ایک مصرع اور دوسرا مصرع ہم قافیہ، دیکھیں ایک جیسے قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ کا مطلب ایک جیسے قافیہ، اور ہم ردیف ہوتے ہیں ایک جیسا، جو ہے وہ ردیف بھی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے یہ آپ کا مطلب ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع قطع سے ہے ختم کرنا، تو جس شعر پہ نظم یا غزل ختم ہوتی ہے، یعنی آخری شعر ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں، مقطع، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلع پہلا شعر تھا، مقطع جو ہے اس کو آخری شعر کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی باتیں ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے۔ حسن مطلع کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے وہی جو ہے مطلع کے ساتھ ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں مصرع، بحر اور شعر اور رباعی پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر مقطع جو ہے، مقطع غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جن میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔
شاعر اپنے نام کے ساتھ ایک دوسرا نام لکھ لیتے ہیں اور اپنی پہچان کے لیے ان کا تخلص ہوتا ہے، وہ تخلص جو ہے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں مقطع میں۔ تو مقطع غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مثلا تم تخلص کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے احمد فراز کا شعر ہے، ان کا نام سید احمد تھا، فراز ان کا تخلص تھا، تو اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ فراز ان کا تخلص ہے احمد فراز کا۔ مثلا تم تخلص کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو جو ہے یہ مقطع ایک تو آخری شعر ہے غزل کا، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ مقطع میں یہ بات رکھیں، یاد رکھیں کہ ایک تو آخری شعر ہوتا ہے، دوسرا اس میں شاعر جو ہے وہ اپنا جو ہے تخلص بیان اس نے کیا ہوتا ہے، اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا مطلع اور مقطع۔ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ چار چیزیں ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ، قافیہ جو ہے شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتا ہے، یا لفظ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، چند الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ایک لفظ یا چند الفاظ جو وزن اور آواز میں ایک جیسے مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم آواز ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے اس میں دیکھیں، یہ اس میں ردیف ہے، ردیف سے پہلے گلاب، کیسی ردیف ہے، اس سے پہلے گلاب آیا ہے، کیسی ردیف ہے، کیسی کیا ہے، یہ ردیف ہے، اس سے پہلے شراب آیا ہے۔ تو ردیف سے پہلے جو آتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے، اور ہم وزن بھی ہوتے ہیں، گلاب شراب ایک وزن ہے، ایک جیسے آواز ہے، گلاب ہم آواز بھی ہیں، اور لیکن معنی مختلف ہیں، گلاب کا کچھ اور معنی ہے اور شراب کے کچھ اور معنی ہیں۔ اس کے بعد مطلع ردیف جو ہے شعر، یہ شعر کے آخر میں آتا ہے، شعر کے آخر میں آنے والا لفظ یا چند الفاظ جو بار بار اس نظم یا غزل میں دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے شعر کے آخر میں دیکھیں یہ آئے کیسی ہے، پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کیسی ہے، تو یہ ردیف ہے۔ ایک تو شعر کے آخر میں ہے، دوسرا اس کو دہرایا گیا ہے۔ اس طرح باقی جو اشعار ہیں نظم کے یا اس غزل کے، تو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں یہ الفاظ جو دہرائے جاتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلع ہے، غزل نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثلا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو یہ غزل کا پہلا شعر ہے، تو غزل کا پہلا شعر ہو اور دونوں مصرے، جیسے شعر کا یہ مصرع ہے، یہ مصرع ہے، اس کا قافیہ بھی ایک جیسا ہے اور ردیف بھی ایک جیسا ہے، تو ان کے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مقطع ہے، غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، آخری شعر کو، جس میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تم تخلص کو بھی اخلاص تکلف ہے، یہ تخلص نہیں ہے، غلط لکھا ہے، سوری، یہ میں تصحیح کر دیتا ہوں، تکلف کو بھی، تم تکلف کو بھی، یہ تو بڑی غلطی ہے، اچھا میں نے نوٹ کر لی ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ اصل میں تخلص ہے اور تکلف ہے، تخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اب اس میں احمد فراز نے ان کا جو تخلص فراز ہے شعر کے آخر میں استعمال کیا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ مقطع ہوا اور شعر غزل کا آخری شعر ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا کام بس اتنا ہی کافی ہے، پھر تھوڑا سا اور گرامر کا کام ہے، یہ 2-4 جو ہے لیسن میں آپ کا ختم ہو جائے گا، تو تب تک خدا حافظ۔